ایران نے یہ جو بات کی ہے اٹیک پاکستان کے اوپر، ایک نیوکلیئر پاکستان، ایک میزائل طاقت ہے پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہے جس کے پاس بڑی سٹرانگ آرم فورسز ہیں. تو انہوں نے اچانک یہ ایک حملہ کیا، 5-6 ڈرون سٹرائک ہوئیں، کچھ راکٹس برسائے اور کچھ 2-3 بچے جو ہیں بیچارے وہ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے. تو آپ اس طرح کا ایک اپنے دوست اور ایک بالکل نیبر کے ساتھ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہوا جس سے پوری قوم کو دکھ ہوا. ہم سب کو بہت افسوس ہے کہ ایران نے یہ ایک سفارتی خودکشی بھی اس لیے ہے کہ جب آپ سرحدوں کو عبور کر کے ایک دوست ملک کے اندر حملہ کرتے ہیں تو دراصل آپ امریکہ کے وہ جو ڈرون حملے ہیں پوری دنیا میں وہ کرتا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی سرزمین کے اوپر بیرونی کسی حملے کو تو برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایران تو ایک چھوٹا ملک ہے. انڈیا جیسے ملک نے بھی یہ ایک پنگا لیا تھا بالا کوٹ کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ودن 24 آورز اس کو رسپانڈ کیا. تو یہاں بھی یہ ضروری تھا، یہ ایک ملٹری کا ایک مس مینجڈ یہ آپریشن ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے سفارتی آپ کا کو بھی اس طرح تھا کہ جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس کو رسپانڈ کرنا پڑا پاکستانی فوج کو. وائی ناٹ؟ بیکاز جو پاکستان کے دشمن بھی ہیں نا، بہت سے ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ جو عزیز امان صاحب ذکر کر رہے تھے، جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات بھی مل جائے اس کو ہم بہت بڑا بلو اپ کر کے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کو بحیثیت ملک بدنام کریں گے. تو وہ یہ کہنا شروع ہو گئے جی دب گئے فوج، تو یہ ہو گیا، ادھر سے اٹیک آ گیا، ایران یہ ہو گیا، فوج کا تو یہ کام نہیں، فوج تو ادھر کر رہی ہے یہ وہ. اب ان کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں جب 24 گھنٹے کے تقریباً اندر یا 36 گھنٹے کے اندر ایک رسپانس ہوا جو ہمارے ود اے ہیوی ہارٹ، ہم اس پہ فخر نہیں کر رہے، ہمیں خوشی نہیں ہے. اور پاکستان کی فورس نے جو سٹرائک کیا ہے یہ پریسین انگیجمنٹ ہوئی ہے آف جو BLA کے ٹریننگ اڈے تھے جن کا ہمیں پکا پتہ تھا، اور وہ بھی جو ایران نے حملہ کیا وہ تقریباً 45 کلومیٹر پاکستان کی سرحد کے اندر کیا، اور ہمارا یہ جو حملہ ہے یہ بھی ان ہائی ڈاؤٹس پہ ہے جو تقریباً 50-45 کلومیٹر ایران کی سرحد کے اندر ہے. تو دس تھنگ شوڈ فنش دیئر. ایران کے ساتھ ہمارے اتنے گہرے مراسم ہیں کہ ہم بھائی ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایران کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مسائل ایران کے مسائل ہونے چاہیے. اور یہ بلوچستان کے اندر جو غدر مچا ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ. یہ کلبھوشن یادیو کہاں تھا؟ کلبھوشن یادیو کی ایکٹیویٹی کو سال ہر سال مانیٹر کیا گیا. ہمیں اس کی لوکیشن کا ایران میں پتہ تھا، ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا پاکستان کے اندر، لیکن ہم نے سٹرائک نہیں کی ایران کے اندر جا کے کیا. ہم نے ویٹ کیا، اس کو بیٹ دی، وہ اندر آیا، وہ ٹریپ ہوا، اور پھر اس کو اریسٹ کیا، اور پھر اس نے اقرار جرم کیا کہ اس نے تقریباً 300 سے 400 لوگوں کو قتل کیا تھا پاکستان کے اندر اور وارداتیں کی تھی. اینڈ دیٹ از وائی اس کو پھر سزائے موت کا حکم سنایا گیا. تو میرے خیال میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کسی دشمن ملک کے ساتھ بھی ایگریسو پوسچر رکھنا ٹھیک نہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، پاکستان یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ یقین کرتا ہے، ہم جنیوا کنونشنز کو مانتے ہیں، ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کو مانتے ہیں پاکستان. تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمارے اور اپنے اندرونی مسائل ہیں. ایران کے اپنے ہیں، پاکستان کے اپنے ہیں، اور پاکستان کو اپنے ہمارے ابھی یہ معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، الیکشنز کے یہ ایئرز ہیں جس کے اوپر ہم ہیں. تو ہم اپنے ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی طرح بھی کسی کے روک کے نیچے نہیں آ سکتے. اور اس طرح کی کوئی بھی غلطی کرے گا تو اس کو آف کورس ہماری افواج پاکستان اللہ کے کرم سے ہماری قابل فخر افواج پاکستان ہے. ایسی پیشہ ور فوج پاکستان دنیا کے نقشے کے اوپر چند ایک ہی ہوں گی جو جیسے پاکستان کی فوج ہے. اور میں یہ اپنے 38-40 سال کے ایکسپیرینس سے، جنگ کے ایکسپیرینس سے
اور اپنی فوج کے ساتھ رہنے سے بتاتا ہوں کہ یہ سیکنڈ ٹو نن ہے. ہمارا پائلٹ دنیا کا بیسٹ پائلٹ مانا جاتا ہے. ہماری نیوی کی سچویشن یہ ہے کہ وہ چھوٹے سائز پہ ہونے کے بھی ٹائپ پہ آپ نے دیکھا کہ 65 میں اندر گھس کے الواڑہ کہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کے جو اڈے تھے نیوی کے اڈے کے اوپر انہوں نے کیا. اور اسی طرح الواڑہ کے اوپر ایئر فورس وغیرہ کے اٹیکس بھی ہوئے. افواج پاکستان قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ مرال ہائی ہے. پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہے. پاکستان کی سلامتی کی یہ پوری کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کرائسس پہ بھی قابو پا لیں گے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی.